ناظرین السلام علیکم۔ ہم اس ویڈیو لیکچر میں آج گفتگو کریں گے جدید مرثیہ کے امتیازات پر۔ ہم نے اپنے ایک گزشتہ لیکچر میں اس تعلق سے کچھ باتیں کی تھیں اور اس میں یہ بتایا تھا کہ جدید مرثیہ اور کلاسیکی مرثیہ کے درمیان جو فرق قائم ہوتا ہے وہ کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جدید مرثیہ کسی موضوع پر لکھا جاتا ہے، وہ موضوع جو انسان کی انفرادی یا سماجی زندگی سے کسی نہ کسی سطح پر ربط رکھتا ہے۔ اس سے قبل جو مرثیے لکھے جاتے تھے جنہیں ہم کلاسیکی مرثیہ کہتے تھے، اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ مرثیے میں جس شہید کا ذکر کرنا مقصود ہو، عنوان اس طرح سے قائم کرتے تھے کہ مرثیہ در حال حضرت امام حسین علیہ السلام یا مرثیہ در حال حضرت قاسم علیہ السلام۔ لیکن جدید مرثیہ نگاروں نے یہ کیا کہ عنوان کے اس طریقے کو بدل کر اس طرح کے عنوان استعمال کیے جو ہماری عصری زندگی کے مسائل اور معاملات کی عکاسی کرتے ہیں۔ مثلا جس مرثیہ کو ہم جدید مرثیہ کا نقش اول کہتے ہیں اور وہ جوش کی تخلیق ہے، وہ ہے آواز حق۔ آواز حق کے عنوان سے ہی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس مرثیہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں حق اور انصاف اور عدل کی جو ہے وہ باتیں ہوں گی، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ کس طرح سے یہ چیزیں انسانی زندگی اور معاشرے کو بہتری اور فلاح کی راہ پر لے جاتی ہیں۔ اس مرثیہ کا جو سن تخلیق ہے وہ 1920 عیسوی ہے، اور ہم اگر دیکھیں تو مرثیہ کے آخری بندوں میں جوش نے جالیاں والا باغ کے اس جو ہے سانحے کو بھی بیان کیا ہے جس میں سینکڑوں ہندوستانیوں نے جو ہے اپنی جانیں گنوائی تھی۔ انگریزوں نے بڑی بے دردی سے انہیں اپنی گولیوں کا نشانہ بنا لیا تھا۔ تو یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے کہ مرثیہ کو مرکزی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے مرثیہ کے کس طرح سے اسے اپنے عہد اور اپنے عصر سے جوڑا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نسیم امروہوی کا ایک مرثیہ دیکھتے ہیں جو باغ وطن کے عنوان سے ہے۔ یہ مرثیہ بھی دراصل اسی زمانے کی تخلیق ہے جبکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور وہ حکومت اپنی اس سازش میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی کہ یہاں کی جو دو بڑی قومیں ہیں جنہیں ہم ہندو اور مسلمان کہتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے ایک ایسی ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کی جائے کہ وہ باہم ایک دوسرے سے برسر پیکار رہیں تاکہ ہمارے اقتدار کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ باغ وطن میں نسیم امروہوی نے جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں کس طرح سے قومی اتحاد اور یکجہتی کو جو ہے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر ان قوتوں سے مقابلہ کر سکیں جو ہندوستانی عوام کا استحصال کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوش نے جو ہے حسین اور انقلاب کے عنوان سے ایک مرثیہ لکھا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ مکمل طور پر جدوجہد آزادی کی باتیں کی کہ ہمیں اب بہت دیر تک جو ہے وہ اپنے حالات سے جو ہے بے خبر نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے پوری طرح سے جو ہے وہ سامنے آ کر باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور چونکہ کربلا کا واقعہ بھی اسی بات کا جو ہے وہ غماز ہے کہ وہاں سے بھی یہی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ حق و باطل میں جب بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو جو ہے فتح اور کامرانی بہرحال حق کا مقدر ہے، اگرچہ وقتی طور پر باطل کو کسی جو ہے صورت میں کامیابی مل بھی جائے، لیکن وہ کامیابی دراصل اس کی دائمی ناکامی ثابت ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ ہے۔ چونکہ یہی واقعہ مرکزی موضوع کی حیثیت رکھتا ہے مرثیوں میں، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مرثیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور دوسرا جو ہے وہ شخصی مرثیہ۔
ادب میں جب ہم مرثیہ کہتے ہیں تو عموماً وہی جو ہے مراثی مراد لیے جاتے ہیں جن میں واقعہ کربلا کا بیان کیا گیا ہو۔ تو جدید مرثیہ نگاروں نے یہ کیا کہ مرثیہ کے لیے کوئی ایسا عنوان قائم کیا کہ جو اپنے عصری سماجی حالات سے جو ہے وہ مطابقت رکھتا ہو۔ دوسرا یہ کہ کلاسیکی مرثیہ میں جن اجزاء کی پابندی کو کسی حد تک لازم سمجھا جاتا تھا، جدید مرثیہ نگاروں نے اس سے کسی حد تک انحراف کیا اور چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین کی جو ایک ترتیب قائم تھی کلاسیکی مرثیہ میں، اس ترتیب کو بھی پوری طرح سے نہیں برتا، بلکہ سارا زور اس بات پہ دیا کہ جس جو ہے موضوع کو مرکزی موضوع کے تناظر میں پیش کرنا ہے، اس کو کس طرح سے مؤثر انداز میں شعر کے پیکر میں ڈھالا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے تبدیلی تھی، اور ظاہر ہے کہ مرثیہ ایک متحرک صنف سخن ہے۔ اس نے ہر دور کے جو ہے وہ سماجی تقاضوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے برتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ چاہے دکن کا زمانہ ہو یا عصر حاضر ہو، ہر دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعروں نے مرثیے لکھے ہیں، اور ان مرثیوں کے ذریعے جو انسانی جذبات حق اور باطل کے جو ہے تصادم کے حوالے سے یا اپنے عہد اور عصر کے حالات کے حوالے سے بڑی خوبصورتی سے جو ہے اس صنف میں جو ہے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جدید مرثیہ کسی ایک عنوان کے تحت لکھا جانے لگا۔ دوسرا یہ کہ اس میں اپنے عہد کے سماج اور سماج سے وابستہ مسائل اور معاملات کو جو ہے وہ جگہ دی جانے لگی مرکزی موضوع کے تناظر میں یا حوالے سے، کیونکہ مرثیہ کا مقصد بہرحال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کا ذکر کیا جائے، جس سے یہ اندازہ ہو کہ اس زمانے میں حق و باطل کے درمیان جو ایک طرح کا مقابلہ ہوا تھا، اس میں فتح اور کامرانی کس کا مقدر بنی اور کس کے حصے میں شکست آئی، اور اسی جو ہے حوالے سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے زمانے کی جو صورتحال ہے اس میں باطل اور حق کے درمیان جو ایک طرح کی یہ مارکہ آرائی ہے وہ کس نوعیت کی ہے، اور اس میں ہمیں کس کی حمایت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے لیے شاعر جو ہے وہ ایک ایسی فضا تیار کرتا ہے کہ مرثیہ پڑھنے والے کے اندر یہ تحریک پیدا ہو کہ ہمیں واقعہ کربلا کو جو ہے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے حق کی تائید کرنی چاہیے اور باطل کی مخالفت کرنی چاہیے، اور جدید مرثیہ اس موضوع کو اپنے عصری تناظر میں بڑی خوبی اور مہارت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ شکریہ۔